جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. میں بھی آتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ تھوڑا سا خشک موضوع ہے، لیکن یہاں جو پریزنس ہے اس سے لگتا ہے کہ نہیں، اس میں لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ ہے، کیونکہ پچھلے کچھ برسوں میں گورننس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو اسی لیے لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہے. جس طرح سے گورننس فیل ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے پاکستان میں، ہوتی رہی ہے. میں بالکل مکمل ناکامی پہ کبھی بھی بات نہیں کرتی، اور نہ ہی کوئی چیز مکمل ناکام ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر گورننس پہ جو سوالات اٹھتے رہے ہیں اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے. اور اس موضوع کے اوپر میں ہلکی سی اپنی ابتدا کے ساتھ، تاکہ یہاں پہ جو بہت ہمارے محترم لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ذاتی اپنے تجربات بتائیں گے، جنہوں نے پاکستان کے اندر جو عوامی اختیار یا جو عوام کا جو اختیار تھا اس کو کس طرح سے چیلنج ہوتے دیکھا ہے، جس طرح سے پاکستان کے اندر مملکت کے اندر جو عوام تھی ان کے ساتھ بیوروکریسی، افسر شاہی اور ملٹری بیوروکریسی اور یہ تمام جو لوگ تھے، انہوں نے کس طرح سے پاکستان کو کے حوالے سے جو معاملات تھے ان کو اپنی نظروں سے دیکھا، تجربے کیے، کتابیں لکھیں، اس کو اب اس کے اوپر وہ سیر حاصل بات بھی کر سکتے ہیں. تو ان سب کو میں ان سب سے آپ کا تعارف بھی کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سب سے پہلے تو غازی صلاح الدین صاحب، جو کہ گورننس پہ لکھتے رہے، ہمیشہ سے لکھتے رہے، اور ان سے زیادہ میرا خیال ہے کہ کوئی بہتر لکھ نہیں سکا آج تک پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، گورننس کے مسائل کے حوالے سے. تو ذرا تالی ان کے لیے بھی بچا دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں. ہمارے ساتھ جناب شکیل درانی صاحب ہیں. شکیل درانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ستارہ امتیاز ہیں. ایک طویل عمر ان کی اسی دشت کی سیاحی میں گزری ہے، مختلف حکومتیں دیکھی ہیں، طرز حکمرانی دیکھے ہیں، حکمرانوں کو دیکھا ہے، حکومتوں کو دیکھا ہے، اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ تمام معاملات جو ہیں ان کی نظر سے گزرے ہیں. اور آج ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ حالت ہے، تو اس حالت میں کہاں کہاں کس کس نے اپنا حصہ بھرپور طریقے سے ڈالا ہے، کس نے کس طرح کتنے سلیقے سے اس مملکت کو بگاڑا ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں. تو ان سے ہم پوچھیں گے. جناب سلمان فاروقی صاحب اگین ایک بڑا نام ہے، اور ان کے 70 برسوں کی کہانی ہم نے کتاب کی صورت پڑھی ہے. امینہ سید صاحبہ نے چھاپی ہے کتاب، اور میرا خیال ہے کہ ان سے زیادہ پاکستان کا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکے گا. بہت شکریہ سلمان صاحب. اور ہمارے ساتھ فواد حسن فواد صاحب ہیں، جو کہ میں یوں کہوں گی ماضی قریب اور ابھی حال ہی میں جو ماضی قریب سے ریٹائر ہوئے ہیں وہ فواد حسن فواد صاحب، کہ انہوں نے گزشتہ کم از کم جو 35 برس، 40 برس یا 45 برس کی کہانی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے اس پاکستان کے اندر، کہاں کہاں کیا کیا ہوا. ان سے بھی ہم پوچھیں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں کہ ہماری مملکت کے ساتھ ہوا کیا ہے آسان لفظوں میں. سب سے پہلے میں فواد صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس وقت یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے بتانا کہ یہ پیپلز امپاورمنٹ کیا ہے، گورننس کیا ہے، یہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اور ہم جو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سب کچھ ناکام ہو گیا، اس کی داستان کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آسمہ. میرا خیال تھا شاید آپ سلمان صاحب سے شروع کریں گی، ہمارا ایک وہ سینیورٹی کا بھی، بٹ چونکہ اب آپ نے یہ حق ان کے پاس رکھا ہے کہ وہ اس کو کنکلوڈ کریں، تو میں بنیادی بات شروع کر لیتے ہیں کہ گورننس کیا ہے اور گورننس فار پیپلز امپاورمنٹ یا امپاورمنٹ کیا ہے. ان دونوں باتوں کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے گورننس بہت سادہ لفظوں میں قوانین کا، رولز کا، ریگولیشنز کا اور انسٹیٹیوشنز کا وہ خوبصورت امتزاج ہے جس کے ذریعے آپ ایک آرڈر پیدا کرتے ہیں سوسائٹی میں. ہیومن ہسٹری اور جتنی بھی ہم نے جب سے پڑھی وہ یہی بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ کسی نظم اور نسق سے آزاد رہنا چاہتا ہے، اور کسی بھی معاشرے کو آرڈرلی بنانے کے لیے آپ کو ایک گورننس فریم ورک ترتیب دینا چاہتا ہے. اور مختلف انسانی ادوار میں، تاریخ میں یہ مختلف طریقے سے انشور ہوتا رہا. کبھی مذہب کے ذریعے انشور ہوتا رہا، کبھی سوسائٹل موومنٹس کے لیے ذریعے انشور ہوتا رہا، کبھی تھنکرز اور فلاسفرز کے ذریعے انشور ہوتا رہا، اور پھر یونان کی سٹی سٹیٹ سے لے کے آج تک پہنچتے ہوئے جو ماڈرن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اس میں گورننس کا وہ فریم ورک ہے جہاں پہ آپ
آئین ہوتے ہیں, قانون ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں اور ریگولیشنز ہوتے ہیں, اور ان تمام کو ملا کے آپ جو ادارے ترتیب دیتے ہیں وہ ان قوانین, ان آئین اور ان رولز کی روشنی میں جس طرح سے نظام کو چلاتے ہیں اس کو گورننس کہتے ہیں. تو یہ تو بنیادی بات ہوگی کہ گورننس کیا ہے. اب گورننس فار پیپلز امپاورمنٹ یہ بہت خوبصورت چیز ہے. دنیا میں جہاں بھی گورننس لائی گئی وہ لائی تو یہی کہہ کے گئی کہ لوگوں کی امپاورمنٹ کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی امپاورمنٹ کیا ہے اور وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. لوگوں کی امپاورمنٹ سمپلی یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی معاشرے, کسی بھی ملک, کسی بھی اسٹیٹ میں رہنے والے زیادہ سے زیادہ افراد کی بھلائی کو انشور کر لیں گے, پبلک گڈ کو انشور کر لیں گے, تو وہ ان کی امپاورمنٹ ہوگی. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ آپ اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے سبجیکٹس کے درمیان ایک آئیڈیل بیلنس کریٹ کریں گے. اور دنیا میں جتنا بھی ابھی ماڈرن لٹریچر لکھا گیا ہے, کیونکہ اب اسٹیٹ کا ایک ماڈرن سسٹم ہے, تو اس میں 4 بنیادی ٹول آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جو گورننس فار پیپلز امپاورمنٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. ان میں پہلا ٹول اکنامک پالیسی ہے. لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ اسٹیٹ کا جو بنیادی رول ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مشین کی طرح کام کرے. اس کے اندر اور اس کے تمام اداروں کے اندر, اور جو لوگ بھی ان اداروں میں کام کرتے ہیں, ان کے اندر ایک کمپیشن ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور تمام رولز, تمام ریگولیشنز اور اچھے سے اچھے ادارے بنانے کے باوجود اگر آپ اس کمپیشن کو ایکسکلوڈ کر دیں گے تو نہ آپ گورننس کے فریم ورک کو اچیو کر سکیں گے اور نہ لوگوں کو امپاور کر سکیں گے. تو اس کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے, اور وہ فنکشن چوتھا فنکشن ہے. جو 4 چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں باری باری آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیتا ہوں. پہلا ہے اکنامک پالیسی, دوسرا ہے سوشل پالیسی, تیسرا ہے گورننس, اور چوتھا ہے ری ڈسٹریبیوشن. تو اکنامک پالیسی تو وہ آپ کی معیشت کے لیے آپ کا وہ فریم ورک ہے جس کے ذریعے آپ یہ انشور کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو سرکار کے ریسورسز ہیں ان کو پہنچائیں اور ان کی تقسیم کو زیادہ سے زیادہ فیئر بنائیں. سوشل پالیسی وہ پالیسی ہے جس کے ذریعے آپ محروم طبقوں کو یا ایسے طبقوں کو جو مارجنلائزڈ ہیں کسی بھی وجہ سے, وہ ریلیجن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, وہ جینڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, وہ رنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, وہ نسل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی معاشرے کے سوشل اور لوکل بائسز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, which can be very very local and personal. ان سب کو آپ نگیٹ کر کے آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کو کوئی ایسی تفریق نظر آتی ہے تو آپ ایسے لیگل انسٹرومنٹس لے کے آتے ہیں, ایسے قوانین بناتے ہیں جن میں ان مارجنلائز طبقوں کو آپ برابر کا حصے دار ایک ریاست کے نظم و نسق میں بناتے ہیں. تیسرا ہے کہ گورننس, اور گورننس میں آپ کے جتنے ادارے ہیں جوڈیشری سے لے کے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن تک, چاہے وہ سرکار فنڈ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, لیکن اس نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کو بھی کسی نہ کسی طرح سرکار ریگولیٹ ضرور کر رہی ہے. لہٰذا ان تمام اداروں کو, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سے لے کے ہائیسٹ فارم آف گورنمنٹ تک, پرائم منسٹر آفس کہہ لیں, صدر کا آفس کہہ لیں, کسی ادارے کا کر لیں, جو بھی ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے, اس گورننس فریم ورک کے ذریعے آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں. لیکن وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ یہ چاہتے ہوں کہ وہ امپاور ہوتا. اور چوتھی جو چیز میں کہتا ہوں وہ ہے ری ڈسٹریبیوشن. اب یہ ری ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ وہ ہے, آگے چل کے ضرور بات ہوگی, اور اگر مجھے بھی دوبارہ موقع ملے گا تو میں بات کروں گا. میرے خیال ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو وہ فیلئر آف دا اسٹیٹ ٹو ری ڈسٹریبیوٹ ہے. ہم پچھلے 77 برس سے یہ سن رہے ہیں کہ سرکار کو ویلتھ کریٹ کرنی ہے, سرکار کا کام وہ انسٹیٹیوشنز بنانا ہے جو ویلتھ کریٹ کرے, سرکار کا کام یہ ہے
کہ وہ انسٹیٹیوشنز بنائیں جو ٹیکس کلیکٹ کریں. سرکار کا کام یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز بنائیں جو لا اینڈ آرڈر کو انفورس کریں. یہ باتیں, اس طرح کی تمام باتیں, میں لمبی نہیں کرنا چاہتا, تمام باتیں تو ہم سن رہے ہیں, لیکن ہم نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا, خاص طور پہ ہمارے مین پولیٹیکل مین سٹریم کے لیڈرز, پرانے یا نئے یا آج کے یا آج سے کچھ دیر پہلے کے, ان سے کسی سے یہ نہیں سنا کہ جو سرکار کا سب سے امپورٹنٹ گورننس کے ریفرنس سے فریم ورک ہے, یا پبلک امپاورمنٹ, پیپلز امپاورمنٹ کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ری ڈسٹریبیوشن. وہ ری ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ سوشل اور لیگل اتھارٹی کی بھی ہے. اگر جوڈیشری انصاف فراہم نہیں کر رہی تو وہ سوشل جسٹس کو اور لیگل جسٹس کو ری ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سک رہی. اگر آپ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کا بیلنس نہیں ہے اس میں کہ آپ امیر سے زیادہ ٹیکس اور غریب سے کم ٹیکس اکٹھا نہیں کریں, تو یو آر فیلنگ. کیونکہ ٹیکس اکٹھا کرنا تو ایک بیسک فنکشن ہے, لیکن سرکار کا اور گورننس کے انسٹیٹیوشنز کا اصل فنکشن اس کی ری ڈسٹریبیوشن ہے, ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو کسی وجہ سے, تعلیم کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے اس سے محروم رہ گئے ہیں. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ بالکل ایک بنیادی لیول پہ جو 4-5 بنیادی چیزیں ہیں جو آپ نے شاید ابھی تک کسی سے نہیں سنی ہوں گی. آج کل بہت شور و غوغا ہے, میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج 1,05,000 پوائنٹ ٹچ کر گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے ترقی بھی ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. بڑے احترام سے میں یہ کہوں گا کہ جو پبلک امپاورمنٹ ہے یا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا سٹاک ایکسچینجز سے کبھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اس کا اشرافیہ کے بھی ایک بہت سے چھوٹے حصے کا ہوتا ہے, ایک ایلیٹسٹ آف دا ایلیٹ کا ہوتا ہے. جو پبلک کا واسطہ ہے وہ تعلیم سے ہوتا ہے, وہ صحت سے ہوتا ہے, وہ سینیٹیشن سے ہوتا ہے,